السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 14 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ ٹرمپ پینسلوینیا کے بٹلر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا اور ان پر فائرنگ کی گئی۔ ٹرمپ نے اپنے دائیں کان پر ہاتھ رکھا اور اسٹیج کے نیچے جھک گئے۔ اس دوران ہجوم میں شور مچ گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیکریٹ سروس کے ایجنٹوں نے فوراً ٹرمپ کو گھیر لیا۔ فوراً خفیہ ایجنٹ ٹرمپ کو اسٹیج سے اتار کر گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے تشدد کے لیے امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نائب صدر کملا ہیرس اور سابق صدر براک اوباما سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Join the enchanting world of MS Creative Kids as our pre-primary stars shine in the rhymes recitation competition. You can see mother, father, brother and me. Watch these adorable talents recite and rhyme their way into your hearts, showcasing creativity and joy. I'm a little teapot, sharp and star. A delightful celebration of early learning and expression. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابی ریلی کے دوران حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے اس واقعے میں گولی ٹرمپ کے کان میں لگی اور ان کے کان سے خون بہتا ہوا دیکھا گیا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے دوست ٹرمپ پر فائرنگ کے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ آج اتوار کی صبح ٹویٹر پر لکھے گئے ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، میں اپنے دوست سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے بہت پریشان ہوں۔ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سیاست اور جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا کہ میں میرے دوست ٹرمپ کی جلد صحت یابی کا خواہش کرتا ہوں۔ ہمارے خیالات اور دعائیں امریکی عوام کے ساتھ ہیں۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں ہفتے کی رات سے اتوار کی صبح تک شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف حصوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شدید بارش سے اندھیری سب وے متاثر ہوا اور چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آس پاس سمیت کئی علاقے زیر آب آ گئی۔ موسلا دھار بارش کے بعد ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پر بھی شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کرتے ہوئے اگلے 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے رائے گڑھ اور تھانے کے اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر شدید سے شدید بارش ہونے کی پیشخواسی کی ہے۔ ملک کی 7 ریاستوں کی 13 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج میں انڈیا اتحاد نے بازی مارتے ہوئے بی جے پی کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ انڈیا اتحاد نے 13 میں سے 10 سیٹیں جیت کر بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جبکہ زعفرانی پارٹی کو صرف 2 سیٹوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ بی جے پی اور اس کی اتحادی پارٹیوں کی خراب حالت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بہار کی روپولی اسمبلی سیٹ پر آزاد امیدوار بی جے پی کی اتحادی پارٹی JDU کو شرمناک شکست سے دوچار کر دیا۔ اس فتح پر راہل گاندھی نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ووٹروں نے بی جے پی کو سبق سکھا دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ انہیں تکبر پر مبنی حکومت نہیں چاہیے۔ راہل گاندھی نے جیت حاصل کرنے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد پیش کی۔ واضح ہے کہ 10 جولائی کو ملک کی 7 ریاستوں کی 13 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ان میں مغربی بنگال کی 4، ہماچل پردیش کی 3، اتراکھنڈ کی 2 اور بہار، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش اور پنجاب کی ایک نشست پر انتخابات ہوئے تھے، جن میں سے ترنمول نے 4 سیٹوں پر، کانگریس نے 4 سیٹوں پر، بی جے پی کو 2 اور عام آدمی پارٹی اور DMK کو ایک سیٹ پر کامیابی ملی ہے، جبکہ ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس نے بی جے پی کو اپنا کھاتہ بھی نہیں کھولنے دیا اور 4 سیٹیں جیت لی۔ بی جے پی کی ہار کا سلسلہ پہاڑی ریاست ہماچل میں بھی جاری رہا، جہاں پر اسے 3 اسمبلی سیٹوں میں سے 2 پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کانگریس نے 2 سیٹیں جیت کر اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اپنی پارٹی کو وارننگ دی ہے کہ وہی غلطیاں نہ دہرائیں جو کانگریس نے اپنے دور میں کی تھی اور جس کی وجہ سے اسے اقتدار سے باہر ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے گوا میں ریاستی بی جے پی کی میٹنگ سے خطاب میں کہا کہ ہمیں اڈوانی جی کے سکھائے گئے طریقوں کو اپنا کر مختلف پارٹی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اڈوانی جی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور دیگر پارٹیوں میں فرق ہے اور یہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ واضح کہ گزشتہ مہینے ہی لوک سبھا کے نتائج آئے ہیں، جس میں بی جے پی حکومت تو بنانے میں کامیاب ہے لیکن اکثریت سے محروم رہ گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد 7 ریاستوں کی 13 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، جس میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کی رات ممبئی میں اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شبھ آشیرواد تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شبھ آشیرواد تقریب کے لیے
जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और नौबेहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। अनंत और राधिका की शादी के बाद की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के कई वीडियोस ऑनलाइन मंजर-ए-आम पर आए हैं। तजुर्बेकार अदाकार अनुपम खेर की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में पीएम मोदी को तकरीब में एक पुजारी की तरफ से मुनक्किदा मजहबी पूजा में हिस्सा लेते हुए देखा गया। एक और वीडियो में अनंत और राधिका दोनों को पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए इनके पांव छूते हुए देखा गया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात में मुल्क के अवाम ने इंडिया इत्तेहाद को अपनी हिमायत दी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस पर एतमाद जाहिर किया। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुल्क के अवाम समझ चुके हैं कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे गुमराह करने की सियासत से मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग मुस्बित सियासत चाहते हैं जो मौजूदा हालात को बेहतर करें और रोशन मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह खाका पेश करें। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के मुस्बित नताइज के लिए कहा कि हम अवाम के सामने सर्वसजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कांग्रेस के तमाम कारकुनों को इनकी सख्त मेहनत और नामसाद हालात में कोशिशों के लिए सलाम पेश करते हैं। ये जीत जाहिर करती है कि अवाम ने अब बीजेपी की तकब्बुर, गलत हुक्मरानी और मनफी सियासत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये मोदी अमित शाह की गिरती हुई सियासी साख का मजबूत सबूत है। नाज़रीन, मल्लिकार्जुन खड़गे के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई मोदी और अमित शाह की सियासी साख गिर रही है? बीजेपी का खात्मा जल्द हो सकता है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी और दूसरी मुकामी ज़बानों में बहस और फैसले दिए जाने पर जोर देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कानून की पढ़ाई भी हिंदी और दूसरी मुकामी ज़बानों में होनी चाहिए ताकि अवाम को बेहतर तरीके से कानून की समझ हो सके। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि किसानों की बातचीत को अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं समझा जा सकता। ये बातें उन्होंने लखनऊ वाक़ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के तीसरे तक़सीम असनाद प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए कही। प्रोग्राम की सदारत वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने की। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को कानून का माहिर होना चाहिए ताकि मुल्क की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। कौमी दारकूमत दिल्ली में मज़ारात और मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला जारी है। इन्हदामी कार्रवाई कभी डीडीए करता है तो कभी एमसीडी के जरिए बुलडोज़र चलाया जाता है तो कभी रेलवे और डीएमआरसी इबादत गाहों पर अपना हक जता लेती है। आज गांधीनगर असेंबली हल्के के कैलाश नगर में रेलवे लाइन के करीब वाक़ हज़रत तासिर अली शाह के मज़ार और मुस्तफ़ा मस्जिद पर सेक्शन इंजीनियर शुमाली रेलवे की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में भारी फोर्स की मौजूदगी में बुलडोज़र के जरिए मज़ार व मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस कार्रवाई की वजह से मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। गम व गुस्से का भी इज़हार किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही शास्त्री पार्क, कैलाश नगर और इसके अतराफ की कॉलोनियों के मुसलमान जमा हो गए, मगर पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद लोगों ने गम व गुस्से का इज़हार भी किया। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को रेलवे की जानिब से मस्जिद और मज़ार की दीवारों पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिम्मेदारान 13 जुलाई से पहले खुद ही इसे हटा दें, वरना कार्रवाई के दौरान सामान या किसी भी तरह का नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार रेलवे नहीं होगा। मुतवल्ली साजिद अली का कहना है कि जो नोटिस चस्पा किया गया था वो गैर कानूनी मालूम हो रहा था, क्योंकि इसमें दस्तखत भी नहीं थे और इससे पहले भी नोटिस चस्पा किया गया था मगर कुछ भी नहीं हुआ। अगर मालूम होता कि इस तरह की कार्रवाई होगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाते। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के क़यास आरइयों के दरमियान मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम की है, जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इंतज़ामी इख्तियारात मिल गए हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर IAS IPS अफसरान के साथ अदालती अफसरान का तबादला और तकर्रुरी भी कर सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में तरमीम की है। इसमें कहा गया है कि गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से ही यह नाफिजुल अमल हो जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी रियासती हुकूमत LG की मंजूरी के बगैर अफसरान की तैनाती और तबादला नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने मकबूल यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के बारे में जाली पोस्ट करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साइबर डिपार्टमेंट के मुताबिक पोस्ट में कहा गया था कि लोकसभा स्पीकर की बेटी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में शिरकत किए बगैर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि ये पोस्ट ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट से की गई, ताहम इसके बावजूद मारूफ यूट्यूबर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो नाशें गिनने के लिए तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के मोदी नगर आदर्श कॉलोनी में सुनहरी मस्जिद के मुसल्लियों को यह धमकी आमेज खत रवाना किया गया।
خط ملنے کے بعد مقامی افراد نے مراد نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ شکایت درج کرنے کے بعد پولیس بھی متحرک ہو گئی اور مسجد کے پاس پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا۔ سنہری مسجد میں گزشتہ روز جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو انہیں وہاں یہ دھمکی آمیز خط نظر آیا۔ حالات کی سنگینی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی مقام واقعے پر پہنچ گئے اور باریک بینی سے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور مسجد کے آس پاس نصب کیمروں کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ خط پہنچانے والے اور لکھنے والے کی شناخت کی جا سکے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ یہ کسی کی بھی شرارت ہو سکتی ہے۔ اس دھمکی آمیز خط میں لکھا تھا کہ مسلمانوں میری بات غور سے سنیں، مسجد کے اسپیکر سے آواز آئی تو نعشیں گننے کے لیے تیار رہیں، مراد نگر میں نصب تمام اسپیکرز کو بند کر دیا جائے۔ یہی نہیں، خط لکھنے والے نے اپنا نام سناتنی لکھا ہے۔ آسام کے ضلع موریگاؤں کے سلبھنگا موضع میں تقریباً 8000 مسلمان اس وقت اپنے گھروں سے محروم ہو گئے جب حکام نے منمانی طور پر ان کے مکانات کو منہدم کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ مکانات ریلوے کی اراضی پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ مکتوب میڈیا نے اسکرال کے حوالے سے اطلاع دی کہ 24 جون کو موسلا دھار بارش کے دوران حکام نے سینکڑوں مکانات کو منہدم کر دیا جس کے نتیجے میں تقریباً 8000 افراد بے گھر ہو گئے، جن میں بیشتر بنگالی نژاد مسلمان ہیں جو تقریباً 4 دہائیوں سے اس بستی میں مقیم تھے۔ سلبھنگا جو ایک ناکارہ ریلوے لائن کے قریب واقع ہے، کئی بنگالی نژاد مسلمان خاندانوں کا مسکن بن گیا تھا جو سیلاب اور زمین کے کھسکنے کے واقعات میں اپنے مکانات سے محروم ہونے کے بعد قریبی اضلاع سے یہاں منتقل ہوئے تھے۔ 10ویں جماعت کے طالبہ مامونی بیگم نے اسکرال نیوز کو بتایا کہ ہم لوگ 3 نسلوں سے یہاں آباد ہیں، میرے نانا یہیں رہتے تھے، میری ماں بھی اسی مکان میں پیدا ہوئی تھی، میرے بھائی اور میں یہاں رہ رہے تھے لیکن اب ہمارے پاس کوئی گھر، زمین یا جگہ نہیں ہے۔ اسکرال نیوز کی رپورٹ کے مطابق مقامی عہدیداروں نے اپنے اقدامات کا دفاع کیا اور زور دے کر کہا کہ قانونی تقاضوں کے مطابق انہدامی کارروائی کی گئی اور مقامی عوام کو پہلے ہی تخلیہ کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو باوقار میڈیا لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ملک کے معروف بزنس ٹی وی ہائی بیز کے جانب سے مختلف شعبہ حیات سے وابستہ سرکردہ شخصیات کی سماجی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ایوارڈ سے نوازتے ہوئے اعزاز پیش کیا جاتا ہے۔ جناب عامر علی خان بھی ان میں سے ایک ہیں۔ حیدرآباد کے HICC میں منعقدہ ایک پر رونق تقریب میں نیوز ایڈیٹر سیاست کو یہ ایوارڈ پیش کیا گیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کے ہاتھوں باوقار میڈیا لیجنڈ ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ آج کے دور میں ایک دیانتدار صحافی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انہوں نے نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان کو ایوارڈ پیش کرنے پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ایوارڈ کی پیشکشی ان کے لیے خود ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کو مضبوط کرنے میں میڈیا کے چند شعبوں نے بخوبی ذمہ داری نبھائی ہے۔ دباؤ، نظر انداز اور مشکلات کی پرواہ کیے بغیر خوف کے دائروں کو توڑ کر جمہوریت کے لیے عوام کے حق میں پوری دیانتداری سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور سیاست اخبار نے ایسے دور میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ہمیشہ عوام اور جمہوریت کے حق میں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد آزادی صحافت کو اولین اہمیت دی جا رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے جناب عامر علی خان کی زبردست ستائش کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں اسمبلی حلقوں کی مجوزہ حد بندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کی ترقی اور کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ اسمبلی کی نئی حد بندی پر تلنگانہ میں اسمبلی حلقوں کی تعداد 119 سے بڑھ کر 153 ہو جائے گی۔ گریٹر حیدرآباد میں فی الحال اسمبلی حلقوں کی تعداد 24 ہے۔ نئی حد بندی کے بعد ان کی تعداد بڑھ کر 50 ہو جانے کا امکانات ہے۔ ان امکانات کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندی کے بعد کانگریس کو زیادہ سے زیادہ حلقوں پر کامیاب بنانے کی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ ندی کی خوبصورتی، آؤٹر رنگ روڈ تک GHMC کی توسیع، سیٹلائٹ ٹاؤن شپس کی تعمیرات، میٹرو لائن کی توسیع، ٹی اسکوائر جیسے چند ترقیاتی کاموں پر چیف منسٹر ریونت ریڈی خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ GHMC اور HMDA حدود میں مختلف اقسام کے پروجیکٹس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسمبلی حلقوں کی حد بندی کے دوران ریاست کے دوسرے علاقوں میں بھی اسمبلی حلقوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، مگر 1/3 حلقوں کی تعداد گریٹر حیدرآباد میں بڑھ رہی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں جو جماعت زیادہ اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل کرے گی، اس کی ریاست میں حکومت قائم ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ مشہور تاریخی بی بی کے علم کی برآمدگی کے لیے استعمال ہونے والا ہاتھی روپوتی کرناٹک سے حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ ہاتھی روپوتی کی حیدرآباد منتقلی کے لیے حکومت تلنگانہ اور حکومت کرناٹک کے درمیان معاہدے کے مطابق ضروری اجازت نامہ جاری کر دیے گئے۔
مرکزی حکومت کی مداخلت، بالخصوص مرکزی وزارت کے ڈائریکٹر پروجیکٹ ایلیفینٹ و IGF کی مداخلت کے بعد ہاتھی کی منتقلی میں کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ تاہم ریاستی وزیر جنگلات کونڈا سریکا نے اس معاملے میں کرناٹک حکومت سے تبادلہ خیال کیا ہے، جس کے بعد ہاتھی کی دیوناگری کرناٹک سے حیدرآباد منتقلی کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ ٹرانزٹ پاس کی اجرائی کے بعد ایک بڑی لاری میں ہاتھی روپوتی کو حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ تلنگانہ میں اقتدار سے محروم ہونے والی BRS کو اس کے ارکان اسمبلی پارٹی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے BRS قیادت کو جھٹکے دے رہے ہیں۔ اسمبلی حلقے شیلنگم پلی کی نمائندگی کرنے والے BRS رکن اسمبلی A گاندھی آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ BRS کے مزید 6 ارکان اسمبلی اور 6 ارکان کونسل کانگریس سے رابطے میں ہیں اور اسمبلی بجٹ سیشن کے آغاز 24 جولائی سے قبل وہ بھی کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ وزارت داخلہ نے اس لیے جموں کشمیر تنظیم جدید قانون 2019 میں ترمیم کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ BJP اچھی طرح سے واقف ہے کہ انتخابات کی صورت میں وہ حکومت تشکیل نہیں دے گی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ NDA حکومت چاہتی ہے کہ ریاستی حکومت کمزور رہیں اور سیکورٹی کے معاملات یا اعلیٰ عہدیداروں کے تقررات میں اس کا کوئی کردار نہ رہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے نشاندہی کی کہ یہ کوئی معمول کی ترامیم نہیں ہے، ان کے ذریعے ایک منتخب حکومت کے موضوعات میں دخل اندازی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ JKAS عہدیداروں کو صرف LG ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ کی حیثیت سے مقرر کر سکتے ہیں۔ LG سپر CM یعنی 6ویں انگلی ہوں گے۔ حیدرآباد میں جرائم کی وارداتوں میں اضافے پر پولیس نے چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے۔ رات میں پولیس کی جانب سے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اور گاڑیوں کی تلاشی کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے راڈی شیٹر جرائم میں ملوث افراد کو انتباہ دیا کہ کسی بھی قسم کی سرگرمی پر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کی اسپیشل پارٹی بھی سرگرم ہو گئی ہے۔ روزانہ گاڑیوں کی تلاشی کا کام شہر حیدرآباد کے تینوں کمشنریٹ کے حدود میں جاری ہے۔ پولیس مشتبہ افراد کو روک کر ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔